بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ اچھا، سورہ شورى کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ یہ آیات کا ترجمہ آپ سن لیجیے۔ وما اصابکم من مصیبہ، اور جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کاموں کو بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اچھا، آیت کا پس منظر اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ جو قاعدہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مشرکین مکہ پر جب قحط سالی آیا، اس قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہو کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرانے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس پہلو میں بات کر رہے ہیں کہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تم نافرمانیاں کرتے ہو، پیغمبر کو تنگ کرتے ہو، قرآن کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے پاس جو نہ بھائی اپنے حاجتیں لے کر جاتے ہو، حالانکہ جو نہ بھائی یہ چیزیں جن کے پاس تم جاتے ہو مسائل کا حل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہٰذا جو مصیبت پریشانی تمہارے اوپر آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور اللہ نے یہ ان کے اوپر احسان جتلا رہے ہیں کہ میں بہت سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ورنہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے، زلزلے بھی آ سکتے ہیں، ہوائیں بھی تیز چل سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کے اوپر جو مصیبت پریشانی آتی ہے اللہ ٹوٹلی ان کی دنیا میں بطور سزا کے بھیجتے ہیں، بطور سزا کے، تاکہ اس سے جو نا یہ تھوڑا بہت ڈر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ایمان لانے والے بنے، اپنے اعمال اور کردار کو ٹھیک کرنے والے بنے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ معاملہ الگ ہے، یاد رکھیں، مسلمانوں کے ساتھ ٹوٹلی معاملہ الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کی بیماری اس کو 3 چیزیں دے کر جاتی ہے۔ بیماری چھوٹی بڑی آپ کو میرے اوپر آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کو 3 چیزیں لے کے جاتی ہے۔ ایک ہی کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلندی اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اس کو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اجر بھی مل جاتا ہے، درجات بھی جو نہ بے بلند ہو جاتے ہیں ایک مسلمان کی بیماری کی وجہ سے۔ میں سو پڑھ رہا تھا ابن کثیر میں ایک بڑی پیاری روایت ہے، میں نے یہ روایت کبھی پہلے نہیں سنی تھی۔ ابن کثیر نے بہت بڑے محدث ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کا نام تفسیر ابن کثیر ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے، اردو ترجمہ اس کا زبردست آیا ہوا ہے۔ تو اس کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ ایک حدیث نقل کر رہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں اللہ سے گپ شپ کے لیے، بات کلام کے لیے چلا جاتا تھا، تو راستے میں ایک بزرگ آدمی نے کہا کہ مجھے ایک خاص اللہ کے ہاں مقام چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اللہ کے ہاں ایک خاص قرب کا مقام مجھے چاہیے، تو اللہ سے دعا کرے مجھے وہ اللہ عطا فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، اللہ سے دعا، اللہ کے سامنے اس مسئلے کو رکھا، اس کی حاجت، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو نہ فوری طور پر کوئی رد عمل اللہ نے نہیں دیا۔ بس جب موسیٰ علیہ السلام واپس ہونے لگے تو راستے میں دیکھا اس بزرگ کو جو نہ بھائی درندے کھا رہے تھے، درندے اس کے جسم کو کھا رہے تھے۔
چیتے یا شیر کو اس طرح کے درندے جو نا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اللہ یہ اس بندے نے تو آپ سے حاجت کی دعا کروائی تھی، اللہ اس بندے نے حاجت کی دعا کروائی تھی، میں نے اسی کے لیے تو آپ سے درخواست کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو مقام یہ چاہتا تھا بغیر اس تکلیف کے اس کو مل ہی نہیں سکتا تھا، اس مقام کو دلانے کے لیے میں نے اس کے اوپر یہ تکلیف بھیجی ہے۔ یہ جو اس کو نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا اجر میرے ہاں وہ مقام ہے، اس کے لیے جو نا بھائی ان درندوں کے ذریعے اس کو ٹکڑے کرانا ضروری تھا۔ اب یہ درندے تو اس کے جسم کو کاٹ کھا گئے، لیکن اب یہ میرے ہاں جو نا اس مقام پر فائز ہے۔ ابن کثیر جو نا محدث بھی ہے، وہ کسی غلط روایت کو نقل نہیں کرتے، تو یہ روایت بھی جو نا اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی مومن کے ساتھ جو اللہ کا مقام سلوک ہوتا ہے وہ رنج ہے، غم ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، نقصان ہے، اولاد میں ہے، جسم میں ہے، رشتہ داری میں ہے، مال میں ہے، جہاں بھی یہ ساری چیزیں ہماری طبیعت کے خلاف ہو جائیں تو میرے اور آپ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ یہ کفارہ سیئات ہے، یہ تمہارے گناہوں کے کفارے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسان کو جب نزلہ زکام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو پانی بہتا ہے ناک سے، حضور نے فرمایا کہ یہ تو بظاہر نزلہ زکام کا پانی ہے، لیکن یہ مسلمان کے دماغ سے جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی صفائی کرتے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کا معاملہ اس سے الگ ہے، مسلمان کو دنیا میں جو تکلیف ملتی ہے وہ سزاً نہیں، وہ ہمیشہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے۔ ہاں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ میں اس کو ریوائز کرتا ہوں، مصیبت کے آنے کے بعد جو نا بھائی انسان کے رویے چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی مصیبت کے آنے کے بعد ایک دیندار آدمی بے دین ہو جائے تو یہ انتہائی فکر مند ہونے کی بات ہے۔ ایک نمازی مصیبت کے آنے، غم کے آنے، بیماری کے آنے کے بعد نمازیں چھوڑ دے، ایک اخلاق والا آدمی مصیبت پریشانی کے آنے کے بعد اپنے بد اخلاق ہو جائے، گالی گلوچ پر اتر آئے، ظلم اور زیادتی پر اتر جائے، تو سمجھ لو کہ اس کی جو مصیبت اس کو پر آئی ہے یہ اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لیکن اگر مصیبت پریشانی غم آیا، بیماری آئی اور آپ اللہ کی طرف متوجہ پہلے سے زیادہ ہونے لگے، خدا کی قسم یہ مصیبت اللہ کو راضی کر کے چھوڑے گی آپ کے بارے میں۔ یہ تو علماء نے نا اس کا مغز نکالا ہے ہمیں کہ بھئی جو مصیبت آپ کو اللہ کی طرف راغب کر رہی ہے، جو بیماری آپ کو اللہ کی طرف راغب کر رہی ہے، قریب کر رہی ہے، جو غم آپ کو اللہ کی طرف لے جا رہا ہے، اس غم کی وجہ سے آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، اس غم کی وجہ سے آپ کی جو گناہ بھی معاف ہوں گے، اور اس غم کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں سے کہ جو مصیبت پریشانی تمہارے اوپر ہے، تمہارے کاموں، تمہارے اپنی کرتوت ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اگر تم نیک ہوتے، یاد رکھو نیکی پر، ایمان پر، عمل صالح پر حیات طیبہ کا وعدہ ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میرے بندو تم نیک ہو جاؤ، میں تم کو پاکیزہ زندگی دوں گا، اس پاکیزہ زندگی کے اندر اطمینان، تسلی، اس پاکیزہ زندگی کے اندر اچھائی آپ کے لیے، میرے لیے ایک جو نا بھائی راحت و سکون کی زندگی اللہ عطا کرتے ہیں۔ جب مسلمان ایمان سے اور عمل صالح سے دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو تنبیہ کرنے کے لیے مصیبت کو بھیجتے ہیں، اس مصیبت میں یہ اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے، اس کے اندر بھی پھر مسلمان کے اللہ کیا کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا اور کفارہ سیئات کا انتظام کرتے ہیں۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی کی وجہ سے بہت ساری گناہ بے مصیبتیں پریشانیاں اللہ روک دیتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں کسی کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم کسی کو دبانے والے نہیں ہو، تم کسی کو پریشرائز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم اللہ کو جو نا بھائی ڈرانے لگو، اللہ کو دمکانے لگو، کہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ انسان عاجز ہے، عاجز کرنے والا نہیں ہے، انسان عاجز ہے، عاجز کرنے والا نہیں ہے۔
ہم کسی کو عاجز نہیں کر سکتے، خود اللہ کے سامنے عاجزی دکھائیں تو اللہ کو ترس آتا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندو، میرے علاوہ نہ تمہارے کوئی کام بنانے والا ہے، میرے علاوہ نہ تمہارے لیے کوئی مددگار ہے۔ یقیناً اللہ ہی ہمارا ولی بھی ہے، اللہ ہی ہمارا ناصر بھی ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی بھی ہے۔ وہی ہمارے کاموں کو بناتا ہے، اسی کی طرف سے عزت ملتی ہے، اسی کی طرف سے انسان کے ساتھ جو نہ بھی حالات درپیش ہوتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا، اللہ کے اس فیصلے کے اندر پھر اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہونا انسان کے لیے بہتر ہے۔ خدا نخواستہ حالات کے آنے کے بعد اگر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کا حال تھا، وہ بہت زیادہ فکر مند ہونے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جی، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے پیارے حبیب کے امتی ہیں، یہی ہماری شناخت ہے۔ یا اللہ اسی پر ہمیں استقامت عطا فرما، عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اللہ جو اعمال کروا رہے ہیں قبول فرما، اللہ اپنے قرب عطا فرما، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، یا اللہ بیماریوں سے حفاظت نصیب فرما۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہمارے ساتھ امن اور عافیت کا معاملہ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد یا رب العالمین۔